بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں میں ہی 3 قسم کے عقائد پائے جاتے ہیں۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں اور قیامت سے پہلے اتریں گے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور کبھی دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ تیسرا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کبھی واپس نہیں آئیں گے، مگر اس امت میں یعنی امت مسلمہ میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کو عیسیٰ علیہ السلام کا لقب دیا جائے گا۔ اس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کو عیسیٰ کہا جائے گا، جیسے ہم کسی بہادر شخص کو شیر کہہ دیتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی واپس آنے کے سوال کے بارے میں جواب دے رہے تھے۔ انہوں نے اس میں غامدی صاحب کا بھی ذکر کیا۔ سب سے پہلے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں صرف اتنا بتاتا چلوں کہ غامدی صاحب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور کبھی واپس نہیں آئیں گے، جبکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں اور قیامت سے پہلے واپس آئیں گے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 اور 17 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لیا جائے، تو وہ انکار کریں گے، جبکہ وہ واپس آ رہے ہیں، دیکھ کر تو جائیں گے۔ یہ غامدی صاحب کا موقف ہے، انہوں نے اس سے ایک رزلٹ نکالا ہے جو کہ رزلٹ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے ماننے والے تھے، اس کے بعد انہوں نے جو بدعت جاری کی کہ مجھے نہیں پتا انہوں نے میرے بعد کیا کیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جب وہ یہ بتا کے جا رہے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر میں بھی کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا، اور فرشتے ان کے میرے درمیان دیوار حائل کر دیں گے، اور مجھے بتایا جائے گا انہوں نے آپ کے بعد دین بدل دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، میرے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ وہی الفاظ ہے جو عیسیٰ ابن مریم بھی کہیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو جب آپ پہلے ہی دنیا میں بتا رہے ہیں کہ میں یہ کہوں گا، اس کا مطلب آپ کو پتا تو ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے، لیکن آپ کو اسپیسیفکلی نہیں پتا تھا کہ کون کون لوگ یہ کریں گے، ایک جنرل پتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ چیز۔ میرے بھائی میں نے جو جواب دے دیا ہے وہ جواب اسی طریقے سے ہے۔ میں آپ میری بات سمجھیں، جو میں بات بتا رہا ہوں وہ دوبارہ آ رہے ہیں، دوبارہ وہ آ رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو چھوڑ دیں۔ آج کوئی بندہ جو 100 سال پہلے مرا ہے، 200 سال بعد آ جائے، اس کو کس نے ٹریک ریکارڈ بنا کے دینا ہے کہ جی آپ جب 1000 سال پہلے دنیا میں آئے تھے تو آپ کے مرنے کے بعد لوگوں نے یہ کیا تھا؟ کیسے کو بتا سکتا ہے؟ کیا آپ مسلمانوں کے پاس کوئی لسٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کن تابعین نے شرک کیا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گوگل سے ڈیٹا اٹھائیں گے؟ کہیں نہیں موجود ڈیٹا، ڈیٹا ہوگا ہی نہیں نا، کیسے بتائیں؟ ہم نہیں بتا سکتے عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم کیسے بتائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے؟ وہ تو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے جو ان کے زمانے کے بعد ہوئے، ان کے زمانے سے لے کے جس زمانے میں وہ لوگ آئیں گے۔ آج کے لوگوں کی لسٹ پتہ نہیں 1000 سال بعد آئے عیسیٰ علیہ السلام، تو آج کے لوگوں کی لسٹ سنبھال کے رکھی ہوئی ہم نے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ریکارڈ دینا ہے کہ آپ کے امتیوں نے یہ کیا۔ وہ تو صرف اپنے لوگوں کے زمانوں کو جانتے ہوں گے نا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں جو لوگ ڈیوینٹی کلیم کر رہے تھے، ان کا ریکارڈ حضرت عیسیٰ کو کون دے گا؟ گوگل دے گا، فیس بک دے گی، یہی نہیں موجود۔ ان کی بات ہو رہی ہے نا، ہماری میری بات، ان لوگوں کا تو نہیں پتا، یہ تو مانا ہے نا کہ ان کا پتا ہے ان کو، وہ تو آپ کو بھی نہیں پتا، تو انہیں کا ذکر۔ آج مسئلہ نمبر میرا 12، حیات مسیح اور نزول مسیح سن لیں، امت کا اجماع اس عقیدے پہ۔ ٹکٹ چوز کر کے نٹی گٹیز نہیں نکالنی چاہیے، اس طرح کی نٹی گٹیز بہت نکال سکتے ہیں ہم بھی قرآن و حدیث کے اندر، لیکن آپ مقدمے کو سمجھا کریں، ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ میں کہ بول رہا ہوں اس دوران آپ نہ بولیں، اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے اسپیکر نہیں لگا ہوا، تو یہ جو آپ یہ ان 1000 لوگوں کی ای میل کے جواب پھر آپ نے نہیں دینے، میرے کاٹے فٹ ہونا ہے۔ اس لیے جس نے جواب کرنا ہے وہ لکھ کے کرے، جو آپ پسند ہے لے لیں، نہیں پسند کسی اور سے پوچھیں، میں کو پابند تو نہیں ہونا کہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے، کسی اور سے پوچھ لیں۔ تو آپ کے لیے بس اتنا کافی ہے جو میں جواب دے رہا ہوں، بیچ میں کسی نے نہیں بولا۔ تو آئیے چلتے ہیں قرآن کریم کی سورہ المائدہ کی ان آیات کی طرف جن میں یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور یاد کرو جب
اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ وہ کہے گا پاک ہے تو، مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہ ہو۔ اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو ضرور تو اسے جان لیتا۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، یقیناً تو تمام غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ آگے سنیے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی فقط ایک تو ہی ان پر نگران رہا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائیں گے کہ جب تک میں زندہ رہا میری زندگی میں میرے ماننے والے یعنی عیسائی شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، مگر جب تو نے میری توفی کر لی اس کے بعد تو ہی جانتا ہے کہ ان کا کیا حال ہے، کہ میں نہیں جانتا۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے قیامت سے پہلے، جیسے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن سب مسلمانوں کا نہیں، ایسے مسلمان بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو کیا جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے قیامت سے پہلے اور دیکھیں گے اپنی قوم کو شرک کرتے ہوئے اور ان کو تبلیغ کریں گے، تو کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک میں ان میں موجود تھا انہوں نے شرک نہیں کیا؟ ساری قوم نے شرک عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کیا۔ جانے سے مراد چاہے ان کا آسمان پر جانا ہو یا ان کا فوت ہو جانا ہو، ان کی زندگی میں عیسائیوں نے شرک نہیں کیا۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب میں دوبارہ ان میں آیا تو وہ شرک میں مبتلا تھے تو میں نے ان کو تبلیغ کی، حالانکہ یہ بات یہاں نہیں بیان ہو رہی۔ انجینئر صاحب نے حدیث کا ذکر بھی فرمایا تھا، تو چلیے حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بخاری کتاب التفسیر میں اس آیت یعنی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا کے نیچے یہ حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور انہیں بائیں طرف یعنی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، بس میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو کہا جائے گا تو نہیں جانتا کہ یہ تیرے بعد کیا کچھ کرتے رہے ہیں، تو اس وقت میں اسی طرح کہوں گا جس طرح اس نیک بندے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں ان پر اس وقت تک نگران تھا جب تک میں ان میں موجود رہا، بس جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا۔ اس پر کہا جائے گا کہ یہ لوگ تیرے بعد مرتد ہی رہے۔ جو الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہی الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ ظاہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ نے واپس آنا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ کون سا عقیدہ درست ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں اور اتریں گے یا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں؟ یہ میں آپ کی ذہانت پر چھوڑتا ہوں، آپ اس سے کیا اخذ کرتے ہیں۔